نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بتائی اور تعلیم کا عروج دیا، تعلیم کو رواج دیا۔ نبی کریم علیہ السلام اسی کو کہتے ہیں، اور ہمارے سامنے صحابہ کا عمل نمونہ ہے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، وہ علم کے اعتبار سے ہو، ایمان اور عقائد کے اعتبار سے ہو، دین داری کے اعتبار سے ہو۔ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے وہ ماحول تیار کیا اور وہ مزاج لوگوں کا بنایا کہ کائنات کے اندر تمام صحابہ باحیا تھے، پاک دامن تھے، پاکیزہ اور مقدس لوگ تھے۔ ایسی صحابیات کی زندگی ہے۔ صحابیات کی زندگیوں میں اگر ہم ٹٹولتے ہیں، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، تو ہمارے سامنے کہیں فاطمہ کی زندگی آتی ہے، کہیں اماں عائشہ کی زندگی آتی ہے، کہیں ام کلثوم کی زندگی آتی ہے، زینب کی زندگی آتی ہے۔ یہ زندگی ہم سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کسی کو اپنا ایک نمونے کے طور پر آئیڈیل بناتا ہے، یا بھئی میرا ہیرو یہ ہے، میں اس کو فالو کروں گا اور اس کے پیچھے چل کے اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامے بتائے بھی ہیں اور کر کے دکھا بھی گئے ہیں اور چھوڑ کے گئے امت کے لیے نمونہ۔ کائنات کا رب اکبر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لے کر آؤ۔ کیسا ایمان؟ اللہ کو مانو۔ کیسا ماننا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ کس درجے پر ماننا ہے؟ تو فرماتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، جیسا صحابہ نے مانا، جیسا صحابہ نے اسویکار کیا، صحابہ نے ایکسپٹ کیا، صحابہ نے وہ زندگی گزار کے دکھائی۔ آج کوئی بھی انسان اگر صحابہ کی زندگی کو اٹھاتا ہے تو جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے، ان سب کرتوتوں سے زندگی پاک صاف نظر آتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام دنیا میں آئے، کس وقت آپ نے آنکھیں کھولی ہیں؟ عورت کو کوئی درجہ نہیں تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا ان لوگوں کے یہاں۔ عورت ایک ایسی تھی جیسے کہ انسان ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے۔ جانتے ہیں ٹیشو پیپر کو؟ ٹیشو پیپر ہاتھ پوچھنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، کاغذ، اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پاک بھی کر لیتا ہے، پاکی حاصل بھی کرتا ہے۔ کھانا کھاتے آج کل کے لوگ، چل رہا ہے وہ اسٹینڈرڈ، لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ ملتا ہے، وہ ٹیبل پر رکھا ہوتا ہے کاغذ سا، جس سے ہم لوگ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ٹیشو پیپر۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں اس کی کیا ویلو ہے، اس کا کیا درجہ ہے ہمارے نزدیک، کیا درجہ ہے؟ صرف درجہ یہ ہے ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس کا ایک ہمارے یہاں درجہ ہے۔ یہی درجہ کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے عورت کا مقام تھا۔ کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں تھا، کوئی اس کو مقام دینے والا نہیں تھا۔ عورتوں کو ساتھ اتنی ناانصافی کی جاتی تھی۔ لوگوں اگر تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیے سیرت طیبہ، آپ کو ملے گا۔ سیرت مصطفیٰ کو اٹھائیے، کفار مکہ کی زندگی، امت کی زندگی اٹھائیے۔ عورتوں کا کیا مقام تھا؟ عورت کو کوئی کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ کیا تھا؟ اگر یہی عورت ایام حیض، کچھ عورتوں کے لیے پابندی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں ان عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ کوئی گھر کا بندہ، چاہے اس کا میاں ہو، اس کا شوہر ہو، اس کا باپ ہو، یا اس کی بہن، اس کی ننند، یا کوئی اور ہو، اگر وہ ان دنوں میں ہوتی تھی، اس کو ایک کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے پاس کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر اس سے کوئی بات کر لیتا تھا، اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا۔ یہ عورت کا ان کی یہاں درجہ تھا۔ لیکن کائنات کا پیغمبر اور یتیم عبداللہ مصطفیٰ کائنات جب اس دنیا میں آئے، آنے کے بعد اسی پیغمبر نے یہ سکھلایا، او لوگوں
ظاہر سی بات ہے وہ اندرونی ناپاکی ہے، وہ حکمی ایک ناپاکی ہے۔ اگر اس میں آپ لوگ ان سے دوری اختیار کریں گے تو یہ مذہب اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے آپ لوگ ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مقام، ان کا درجہ سمجھو۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، کتابیں بتاتی ہیں کہ ان کے ہاتھ سے روٹیوں کا کھانا دشوار، معیوب سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، کوئی عورت کا مقام نہیں تھا۔ اس سے آگے نکل جاتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر کا انتقال ہونے کے بعد دیکھتے تھے کہ اس شوہر کا، اس باپ کا کوئی اولاد جوان ہے تو وہ جوان بچہ اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔ ہے کوئی انسان آج کے دور میں اپنی ماں سے شادی کر لے؟ بول کے بتائیں، نہیں ہے نا۔ یہ کائنات کے پیغمبر نے سکھلایا ماں کیا چیز ہوتی ہے، بیوی کیا چیز ہوتی ہے، بیٹی کیا چیز ہوتی ہے، بہن کیا چیز ہوتی ہے۔